بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان محمود غزنوی کے دربار میں سائلوں اور درخواست گزاروں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی کہ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، حضور میری شکایت نہایت سنگین نوعیت کی ہے اور کچھ اس قسم کی ہے کہ میں اسے برسر دربار سب کے سامنے پیش نہیں کر سکتا۔ سلطان یہ سن کر فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور سائل کو خلوت خانے میں لے جا کر پوچھا کہ تمہیں کیا شکایت ہے؟ اس نے عرض کیا، حضور ایک عرصے سے آپ کے بانجے نے یہ طریقہ اختیار کر رکھا ہے کہ وہ مسلح ہو کر میرے مکان پر آتا ہے، مجھے مار پیٹ کر باہر نکال دیتا ہے اور خود جبراً میرے گھر میں گھس کر میری گھر والی کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے۔ غزنی کی کوئی عدالت ایسی نہیں جس میں نے اس ظلم کی فریاد نہ کی ہو، لیکن کسی جگہ مجھے انصاف نہ ملا۔ ہر کوئی آپ کے بانجے کا سن کر چپ کر جاتا ہے۔ جب میں ہر طرف سے مایوس ہو گیا تو آج مجبوراً جاہ پناہ کی بارگاہ عالیہ میں انصاف کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ کی بے لاگ انصاف پروری فریاد رسی اور رعایت سے بے پناہ شفقت پر بھروسہ کر کے میں نے اپنا حال عرض کر دیا ہے۔ خالق حقیقی نے آپ کو اپنی مخلوق کا محافظ و نگہبان بنایا ہے۔ قیامت میں رعایا اور کمزوروں پر مظالم کی نتیجے میں آپ خدائے قہار کے روبرو جواب دہ ہوں گے۔ اگر آپ نے میرے حال پر رحم فرما کر انصاف کیا تو بہتر ہے، ورنہ میں اس معاملے کو منتقم حقیقی کی سپرد کر کے انصاف کا انتظار کروں گا۔ سلطان پر اس واقعے کا اتنا گہرا اثر ہوا کہ وہ بے اختیار اب دیدہ ہو گئے اور سائل سے کہا، تم سب سے پہلے میرے پاس کیوں نہ آئے؟ تم نے ناحق اب تک یہ ظلم کیوں برداشت کیا؟ سائل نے عرض کیا، حضور میں کافی عرصے سے اس کوشش میں تھا کہ کسی طرح بارگاہ سلطانی تک پہنچ پاؤں، مگر دربانوں اور چوبداروں کی رکاوٹوں نے کامیاب نہ ہونے دیا۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ آج بھی کس تدبیر سے یہاں تک پہنچا ہوں۔ سلطان نے سائل کو اطمینان اور دلاسا دے کر تاکید کی کہ اس ملاقات اور گفتگو کا کسی سے ذکر نہ کرنا، اور اب جس وقت بھی وہ شخص دوبارہ تمہارے گھر آئے اسی وقت مجھے اس کی اطلاع کر دینا۔ میں اس کو ایسی عبرتناک سزا دوں گا کہ آئندہ دوسروں کو ایسے مظالم کرنے کی جرت نہ ہو سکے گی۔ سائل نے عرض کیا، حضور مجھ جیسے غریب کے لیے یہ کیسے ممکن ہو سکے گا کہ جب چاہوں بلا کسی مزاحمت کے خدمت سلطانی میں حاضر ہو جاؤں اور مطلع کر سکوں۔ سلطان نے یہ سن کر دربانوں کو طلب کیا اور سائل کو ان سے روشناس کرا کے حکم دیا، یہ شخص جس وقت بھی آئے فوراً ہمارے پاس پہنچا دیا جائے اور کسی طرح کی مزاحمت نہ کی جائے۔ اس ملاقات کے بعد 2 راتیں گزر گئی مگر سائل نہ آیا۔ سلطان کو تشویش ہوئی کہ نامعلوم اس غریب کو کیا حادثہ پیش آیا ہوگا۔ وہ اسی فکر میں پریشان تھے کہ تیسری رات کو سائل دوڑتا ہوا آستانہ شاہی پر آ پہنچا۔ اطلاع ملتی ہی سلطان نے فی الفور سواری نکالی اور سائل کے ہمراہ اس کے گھر پہنچ کر اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ دیکھ لیا جو سائل نے انہیں بتلایا تھا۔ اس کے بعد سلطان نے 3 کام کیے۔ کمرے میں شمع جل رہی تھی، سلطان نے شمع گل کر دی اور خود خنجر نکال کر اس بد کردار کا سر اڑا دیا۔ اس کے بعد شمع روشن کرائی مقتول کا چہرہ دیکھ کر بے ساختہ سلطان کی زبان سے نکلا، الحمدللہ۔ پھر سائل سے کہا کہ پانی لاؤ۔ سائل جلدی سے پانی لایا تو سلطان نے پانی پی کر سائل سے کہا کہ اب تم اطمینان سے اپنے گھر میں آرام کرو، انشاءاللہ اب کبھی بھی تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے گی۔ میری وجہ سے اب تک تم پر جو ظلم ہوا خدا کے لیے اس پر مجھے معاف کر دینا۔ یہ کہہ کر سلطان محمود غزنوی رخصت ہونا ہی چاہتا تھا کہ سائل نے دامن پکڑ کر عرض کیا، حضور والا، آپ نے جس طرح ایک مظلوم کے ساتھ انصاف فرمایا، حتیٰ کہ اپنی قرابت داری و خون کا بھی خیال نہ کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے اور اجر عظیم عنایت فرمائے۔ اگر اجازت مرحمت فرمائی جائے تو ایک بات معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے پہلے شمع گل کروائی،
پھر روشن کرا کر مقتول کا سر دے کر الحمدللہ فرمایا اور اس کے فوراً بعد پانی طلب فرمایا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ سلطان نے ہر چند ٹالنا چاہا مگر سائل کی اصرار پر اسے بتلانا ہی پڑا۔ سلطان نے کہا، شمع گل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مبادا روشنی میں اس کا چہرہ دیکھ کر بہن کی خون کی محبت مجھے سزا دینے سے باز رکھے، اور الحمدللہ کہنا کا سبب یہ تھا کہ مقتول اپنے آپ کو میرا بانجا بتا کر تمہیں شاہی تعلق سے مرغوب کر کے اپنی خواہشات نفسانی کو پورا کرنے کے لیے راستہ صاف کرتا رہا۔ خداوند کریم کا ہزارہ شکر ہے کہ محمود غزنوی کے رشتہ داروں کا اس شرمناک بےہودگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ شخص میرا بانجا تو درکنار میرا رشتہ دار بھی نہیں ہے، اور پانی مانگنے کی وجہ یہ تھی کہ جب سے تم نے اپنا واقعہ سنایا تھا میں نے عہد کر لیا تھا کہ جب تک تمہارا انصاف نہ کر لوں اب ودانا مجھ پر حرام ہے۔ اب چونکہ میں نے اپنا فرض سے سبکدوش ہو چکا تھا اور مجھ پر پیاس کا شدید غلبہ تھا، اس لیے میں پانی مانگنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ یہ کہہ کر سلطان محمود غزنوی اس کے گھر سے نکل آئے اور اپنے اس انصاف کی بدولت تاریخ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ محمود غزنوی نے جب سومنات فتح کیا تو سلطان محمود غزنوی سومنات کے سب سے بڑے مندر کے اندر داخل ہوا، جس میں ہندو کا سب سے بڑا دیوتا بدھ کی صورت میں پوجا جاتا تھا۔ سومنات کے اس بدھ کو معجزوں کا دیوتا کہا جاتا تھا اور اسے ناقابل شکست بھی تسلیم کیا جاتا تھا۔ سومنات کی مندر میں یہ سب سے بڑا دیوتا اور بدھ مندر میں مالک رہتا تھا۔ بدھ کو مندر کے بڑے کمرے میں اس انداز میں مالک دیکھ کر ہر شخص اس کی برتری تسلیم کر لیتا، اور جو برتری تسلیم نہ کرتا وہ بھی ایک بار سوچنے پر مجبور ہو جاتا تھا کہ یہ گرانڈیر وزنی بت کسی زنجیر، کسی نظر نہ آنے والے سہارے کے بغیر کس طرح فضا میں مالک ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ اس کے فضا میں مالک ہونے کا کرشمہ دکھا کر اس کی عظمت اور ہیبت کو لوگوں کے دلوں میں بٹھا گیا ہے۔ بہرحال جب سومنات فتح ہوا تو محمود غزنوی مشہور مسلم دانشور البیرونی کے ساتھ بڑے بت کو دیکھنے مندر کے اندر آ گیا۔ جب غزنوی مندر میں داخل ہوا تو اس بت کو فضا میں بغیر کسی سہارے کے مالک دیکھ کر چکرا گیا۔ محمود غزنوی نے حیران ہو کر البیرونی سے پوچھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ بت بغیر کسی سہارے کے فضا میں کس طرح مالک ہے؟ البیرونی نے چند لمحے سوچا، پھر ادب سے بولا، سلطان معظم اس مندر کے چھت کے اس طرف سے چند اینٹیں نکلوا دے۔ سلطان کے حکم پر چند اینٹیں نکالی گئی۔ جب چھت سے البیرونی کی بتائی ہوئی جگہ سے کچھ اینٹیں نکالی گئی تو سومنات کا فضا میں مالک بت یکدم ایک طرف جھک گیا اور زمین سے قریب تر آ گیا۔ البیرونی نے ادب سے وضاحت کی، سلطان معظم، یہ ان ہندو پروہتوں اور پنڈتوں کی مکاری ہے۔ یہ بت لوہے کا بنوایا گیا ہے اور مندر کی چھت پر مخصوص جگہ بہت بڑے مقناطیس نصب کی گئے ہے۔ یہ مقناطیس لوہے کی بت کو اپنی طرف کھینچتے رہتے ہیں اور یوں یہ بت ساکت مالک رہتا ہے۔ چونکہ یہ بڑے بڑے مقناطیس مضبوطی سے نصب کیے گئے ہیں، اپنی جگہ سے نہیں ہلتے، اسی لیے یہ بت بھی فضا میں مالک ہے۔ جب مندر کی چھت اکاڑی گئی تو وہ بت بھی دھڑام سے زمین پر گر پڑا۔ پھر اینٹوں کا معائنہ کیا گیا تو البیرونی کا تجزیہ 100% صحیح نکلا۔ سلطان محمود غزنوی نے دنیا میں 33 سال حکومت کی اور اس وقت کا دنیا کا شجاعت اور دنیا پر اثر و رسوخ رکھنے والے دوسرے نمبر کا بادشاہ تھا۔ پہلے نمبر پر چنگیز خان تھا، دوسرے نمبر پر محمود غزنوی تھا، تیسرے نمبر پر سکندر یونانی تھا، چوتھے پر تیمور لنگ تھا اور یہ دوسرے نمبر کا بادشاہ تھا۔ سلطان محمود غزنوی 410 ہجری میں سلطان محمود غزنوی کی وفات ہوئی اور دنیا پر 33 سال حکومت کی ہے۔ یہ واقعہ سچا اور انفرادی حیثیت رکھتا ہے کہ 1974 میں شہر غزنوی میں زلزلہ آیا جس سے سلطان محمود غزنوی کی قبر پھٹ گئی اور مزار بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ تو اس وقت کے افغانستان کے بادشاہ ظاہر شاہ مرحوم نے دوبارہ مزار کی تعمیر کی اور قبر کو مرمت کروایا۔
تعمیر کے مقصد کے لیے قبر کو پورا کھول دیا گیا، کیونکہ قبر نیچے تک پٹ گئی تھی۔ جب قبر کو کھولا گیا تو قبر کے معمار اور قبر کی زیارت کرنے والے حیران رہ گئے کہ قبر کے اندر سے 1000 سال مرے ہوئے سلطان محمود غزنوی کی تابوت کی لکڑی صحیح سلامت ہے۔ سب لوگ حیران اور ورطہ حیرت کا شکار ہو گئے کہ 1000 سال گزرنے کے باوجود تابوت صحیح سلامت ہے۔ حکام نے تابوت کو کھولنے کا حکم دیا۔ جس آدمی نے کھولا وہ پلٹ کر پیچھے گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب پیچھے کھڑے لوگوں نے آگے بڑھ کر دیکھا تو وہ سلطان جو 33 سال حکومت کر کے مارا اور مرے ہوئے 1000 سال گزر چکے ہیں، وہ اپنے تابوت میں ایسے پڑا تھا جیسے کوئی ابھی اس کی میت کو رکھ کے گیا ہے، اور اس کا سیدھا ہاتھ سینے پر تھا، الٹا ہاتھ اور بازو جسم کے متوازی سیدھا تھا، اور ہاتھ ایسے نرم جیسے زندہ انسان کے ہوتے ہیں، اور 1000 سال مرے ہوئے بیت چکے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک جھلک دکھائی کہ جو میرے محبوب کی غلامی اختیار کرتے ہیں وہ اللہ کے دربار میں کامیاب ہو کر پیش ہوں گے۔ زندگی مختصر ہے اور وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ وقت کے آگے طاقتور سے طاقتور بادشاہ کمزور اور بے بس ہے۔ وقت کو کوئی نہیں روک سکتا، لیکن وقت پر جس شخص نے اللہ کی مخلوق کی بہتری، بھلائی اور اللہ کی خوشنودی کو مقدم رکھا، وہی شخص مرنے کے بعد بھی لافانی ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔